المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وقال تعالى كل من عليها فان وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں طے منزل وحشت و محن ہونی ہے فرقت مابین روح و بدن ہونی ہے کیوں نام کفن سن کے لرزتا ہے بدن کیوں نام کفن سن کے لرزتا ہے بدن ایک روز یہی قباض بتن ہونی ہے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم چند دن قبل ہمارے جمعے کے مستقل مقتدی بے انتہا محبت کرنے والے انتہائی تواضع مزاج شخصیت بھائی نوید صاحب کے والد گرامی ان کا انتقال ہوا مجھے اطلاع دی گئی لیکن میں اس وقت پہنچ نہ سکا آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے فکر آخرت
کے حوالے سے، تذکرہ موت کے حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا۔ دعا گو ہوں اللہ مجھے حق سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اس کا منکر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا کوئی دہری ہے، امیر ہے یا غریب ہے، سب موت کو مانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ورنہ اس دنیا میں کون سی ایسی ہستی ہے جس کے منکر موجود نہیں ہیں؟ نبیوں کے منکر ہیں، قرآن کریم کے منکر ہیں، امام الانبیاء کا انکار کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے ذات عالی کے منکر بھی موجود ہیں، لیکن اس ذات نے ایک حقیقت بنائی ہے جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی کوئی کر سکتا، اور وہ ہے موت۔ قرآن کریم نے موت کا تعارف، موت کی یاد دلانے کے لیے مختلف انداز اپنائے ہیں۔ اگر آپ کا دماغ اور دل آپ کے حاضر ہوئے تو میں کتاب و سنت کے چند موتی آپ کی جھولی میں ڈال سکوں گا اور آپ میری بات سمجھ سکیں گے۔ کبھی قرآن کریم اس انداز سے ذکر کرتا ہے، سورہ رحمان، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، اس زمین پر جتنے بھی انسان آباد ہیں، جتنے بھی ذی روح آباد ہیں، جتنے بھی جاندار آباد ہیں، فان، سب نے فنا ہونا ہے، سب پہ فنا نے آنا ہے۔ ہاں، کبھی قرآن یوں ذکر کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہری پور والوں، میلم گاؤں والوں، دور دراز سے آنے والوں، میری بات کو سنیے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ نے چینی کا ذائقہ تو چکھا ہے، آپ نے مٹھائیوں کے ذائقے تو چکھے ہیں، آپ نے رنگ برنگ پلاؤ اور کھانوں کے پھلوں کے ذائقے تو چکھے ہیں، لیکن ایک ایک ذائقہ باقی ہے جس کو ہر کسی نے چکھنا ہے۔ باقی جتنے ذائقے ہیں کسی نے چکھے ہیں، کسی نے نہیں چکھے۔ ایسے پھل ہیں جو ہری پور والے چکھتے ہیں، کراچی والوں کو میسر نہیں۔ کئی ایسے پھل ہیں جو کراچی میں ہیں۔ میں کراچی گیا پہلی دفعہ تو ایک شخص میرے سامنے وہاں وہ چیکو ہوتا ہے وہ لا کے رکھ دیے، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا آلو رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے نہیں اٹھایا دانا اس سے، پھل میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ میں سوچ میں تھا کہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں، اب اس کو کاٹ کے کھانا ہے، اس کو چھیل کے کھانا ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہوگی وہ کھانی ہے۔ جب چیز دیکھی نہ ہو تو پتہ۔ اب میں انتظار میں تھا کہ کوئی پہل کرے اور اس میں سے کوئی پھل اٹھائے تو مجھے بھی طریقہ آئے۔ نہیں دیکھا، نہیں چکھا، تو عرض کر رہا تھا کہ بڑے ایسے ذائقے ہیں جو کئی لوگوں نے چکھے ہیں،
اور کئی لوگوں نے نہیں چکھے، لیکن ایک ذائقہ ہے، وہ ہے موت والا ذائقہ، جسے ہر بندے نے چکھنا ہے، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا گدا ہے، امیر ہے یا فقیر ہے، وزیر ہے یا مشیر ہے، شاہ ہے یا گدا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ ہر شخص نے ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ کون سا ذائقہ ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ ہے موت کا ذائقہ، ہر شخص نے چکھنا ہے۔ دو آیتیں، تیسری آیت میں فرمایا کلو شیء ہالک، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے، ہر چیز پہ ہلاکت نے آنا ہے۔ آپ کہیں گے اللہ یہ تو بتائیے تینوں جگہ لفظ آیا ہے کلو، کیا لفظ؟ کلو من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک، تینوں آیتوں میں لفظ کلو کلو اللہ، کل کے کل، سارے کے سارے بیچ میں آ گئے۔ میرے مالک کوئی بچنے والا بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں بچنے والا ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہہ دو سبحان اللہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک رب کی ذات کو بقا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ صرف کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے۔ اگر ہلاکت سے بچے گی تو صرف رب کی ذات بچے گی، رب کے علاوہ، اور رب کی ذات ایسی ذات ہے، قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اگر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو ایسی ذات پہ کرو لا یموت، جس پہ موت نہیں آئے گی۔ اگر مجھ پہ بھروسہ کرو گے کل مجھ پہ موت آئے گی، کسی اور پہ کرو گے کل اس پہ بھی موت آ جائے گی۔ اگر اپنا آپ نے بھروسہ و توکل کرنا ہے تو کس پہ کرنا ہے؟ جس پہ موت نہیں آتی، موت درکنار۔ اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ آیت الکرسی قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الا ہو، اگر ہے تو کون ہے؟ الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، القیوم دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے، خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے۔ موت تو درکنار، قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ بھی نہیں آتی، جسے نیند بھی نہیں آتی، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، وہی ذات باقی رہے گی، اس کے سوا کوئی نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کا پیغام پہنچایا، کتنا عرصہ؟ بندہ حیران رہ جاتا ہے یار، ہم 10 دن بھی کسی کو تبلیغ کریں نہ مانے، ہم کہتے ہیں دفع ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تنگ آ جاتے ہیں۔
950 سال. لیکن آپ قرآن اٹھا لیجئے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کھولیے، قرآن کریم میں اللہ نے پوری سورت اتاری ہے اور کئی سورتوں میں اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. آپ نوح علیہ السلام کے 950 سالہ زندگی اور سیرت کھول کے دیکھ لیں. کہیں یہ نہیں کہا لوگوں حج کرو، کہیں یہ نہیں فرمایا زکوٰۃ دو، کہیں یہ تذکرہ نہیں ملے گا لوگوں نماز پڑھو، روزے رکھو. کیوں؟ حج نماز روزے تو تب ہیں جب بندہ توحید پہ آئے. حج نماز روزے تو تب ہے جب عقیدہ توحید والا بن جائے. مشرک حج کرے تو کوئی فائدہ، مشرک روزے رکھے تو کوئی فائدہ، ابو جہل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو کوئی فائدہ، بلکہ تعمیر کرنے کے بعد حلال پیسوں کا کعبہ بنایا. حاجیوں کو ستو دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں. لیکن میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورۃ توبہ آیت 19. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کو نہیں چاہیے کہ وہ میری مسجدیں آباد کریں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمنا. حاجیوں کو پانی پلانا، کعبہ تعمیر کرنا، یہ بڑے کام ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں عقیدہ ٹھیک نہیں کوئی فائدہ نہیں. ایک بندے نے پوری زندگی کعبہ دیکھا بھی نہیں، موحد ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے اس کعبہ تعمیر کرنے والے سے زیادہ محبوب ہے جو مشرک تھا. اللہ اکبر. تو 950 سال میں اللہ کی توحید، اور یہ بھی نہیں کہ توحید سنانے کے لیے جائیں اور لوگ استقبال میں کھڑے آؤ جی ہار ڈال دیے پھول نچھاور ہو رہے ہیں، نہیں. توحید سنانے کے لیے جب پہنچتے ہیں ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور کبھی تو یوں ہو جاتا. علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے کبھی تو پتھر مارنے والے مار مار کے اتنا مارتے کہ آپ پتھروں میں ڈوب جاتے اور وہ خوش ہوتے کہیں بس ختم ہو گئے ہیں. لیکن جبریل آتے اور آپ کے وجود اقدس سے پتھر ہٹا کے نکال دیتے. آپ جب پتھروں سے نکلتے سر سے پاؤں تک چور چور ہوتے، زخمی لہو لہان ہوتے. جبریل آپ کے زخموں پہ مرم پٹی کرتے. اللہ کا نبی لہو لہان ہو، کتنا سخت دن ہوگا، کتنا غضبناک دن ہوگا. لیکن قربان جاؤں جب اٹھتے تو جبریل سے پوچھتے، جبریل جا میرے رب سے پوچھ کے آج تو میری قوم نے مجھے پتھروں میں ڈبو دیا ہے، آج تو میری قوم نے میرے وجود میں سالم جگہ کوئی نہیں چھوڑی ہے، پوچھ کے کل میں نے کیا کرنا ہے، آج تو میں یہ ڈیوٹی سر انجام دے چکا ہوں. جبریل کہتے کہ اے نوح آپ کا رب کہتا ہے دوسرا کام کوئی نہیں، کل بھی یہی کام کرنا ہے. اللہ اکبر. کل بھی یہی کام کرنا ہے. اس مشن میں کتنے دن، سال نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 950 سال گزر گئے. آخر میں تنگ آ کے کہنے لگے ہے میرے ربا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اللہ نہ میں نے دن چھوڑا ہے نہ میں نے رات چھوڑی ہے، میں قوم کی بلائی چاہتا رہا، قوم کی خیر خواہی چاہتا رہا. لیکن افسوس جو اس قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کی اپنی خیر نہیں ہوتی. 950 سال. اچھا عمر کتنی ہوگی؟ 950 سال تو صرف پیغام سنایا. عمر کتنی؟ بعض نے لکھا ہے 1500 سال، بعض نے لکھا ہے 1000 سال.
خیر اتنی طویل مدت یہاں نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اتنے عرصے میں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے بندہ جتنا بھی نیک ہو موت سے بچ نہیں سکتا۔ اچھا جب موت کا وقت آتا ہے ملک الموت آ کے پوچھتا ہے یا اطول الانبیاء عمرا، اور نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، کیف وجدت الدنیا، تو نے دنیا کو کیسے پایا؟ بتائیے ذرا۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں کی بڑی عمر ہے، 100 سال ہو گئی ہے۔ 1500 سال عمر پانے والے سے فرشتہ پوچھتا ہے کیف وجدت الدنیا، اور نبیوں میں لمبی عمر پانے والے دنیا کی یہ زندگی کیسے پائی ہے؟ سنیے جواب ہری پور والو، میلم والو سنیے، اپنی جوانی پہ ناز کرنے والو سنیے، اپنے بنگلے اور کوٹھی پہ ناز کرنے والو، اپنی جوانی اور طاقت پہ ناز کرنے والو، اقتدار پہ ناز کرنے والو، قوت و دولت پہ ناز کرنے والو، حسن و جمال پہ ناز کرنے والو سنیے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وجدتها كدار، وجدتها كدار، میں نے 1500 سال عمر پائی لیکن میں نے دنیا کو پایا جیسے ایک گھر ہو، کدار جیسے ایک گھر ہو، لہو بابان جس کے 2 دروازے ہوں، ایک کمرہ ہے جس کے 2 دروازے ہیں، دخلت من احدہما وخرجت من الآخر، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ 1500 سال کی زندگی یوں محسوس کرتا ہوں پتہ ہی نہیں چلا، پھر میری اور آپ کی یہ چند روزہ زندگی، اس میں اتنا غرور کیوں؟ اس پہ اتنا بھروسہ کیوں؟ اس پہ اتنا ناز کیوں؟ کوئی باپ سے الجھا ہوا ہے، کوئی ماں سے الجھا ہوا ہے، کوئی بھائی سے الجھا ہوا ہے، کوئی رشتہ داروں سے الجھا ہوا ہے، کئی محلے داروں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی، اس پہ اتنا ناز و غرور کیوں ہے؟ یہ تو اتنی مختصر ہے یار۔ کسی نے سچ کہا دوستو کہ دنیا کی زندگی تو محبت کے لیے بھی ناکافی ہے، تمہیں نفرت کرنے کے لیے وقت کہاں سے مل جاتا ہے؟ نفرت کے لیے آپ وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں؟ میرے دوستو یہ وہ حقیقت ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں موت کو یاد کرنے کے لحاظ سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے جھنجٹ میں، دنیا کی محبت میں اتنے مست ہو چکے ہیں کہ موت بالکل بھول چکے ہیں، موت ان کو یاد ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں یاد آ بھی جاتی ہے تو موت سے نفرت کرتے ہیں۔ پہلے تو یاد ہی نہیں، اتنی مستی میں ہیں، اور اگر کہیں ایکا دوکا موڑ ایسے آ جائیں کہ جہاں یاد آ بھی جائے تو وہ موت سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں موت یاد دلائے تو ان کو برا لگتا ہے۔ پہلی قسم۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں، دوسری قسم وہ ہے لوگوں کی جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، موت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اگر موت کو ناپسند کرتے ہیں تو صرف اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں چند روز مہلت مل جائے توبہ کر کے رب کو راضی کر لیں۔ یاد کرتے ہیں لیکن موت کو اگر ناپسند کرتے ہیں تو محض اس لیے کہ جی میں گناہگار آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے رب کے سامنے جانے سے، بس
چند روز مہلت مل جائے اور نیکی کر لوں اور رب کو راضی کر لوں. 2 قسمیں. اور تیسری قسم میلم والوں، تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور موت کے لیے بھرپور تیاری بھی کر رکھی ہے، اور وہ رب کی ملاقات کے طلبگار ہیں، وہ رب کی ملاقات کے مشتاق ہیں. وہ اس انتظار میں ہیں کب اس دنیا کے جھنجھٹ سے جان چھوٹے گی، رب کا دیدار نصیب ہوگا. وہ دنیا کی پریشانیوں سے اکتا چکے ہیں، وہ رب کے جوار رحمت کو پسند کرتے ہیں. تو ایسے لوگ موت کو ناپسند نہیں کرتے، موت سے محبت کرتے ہیں. کسی نے سچ کہا نا کہ ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم تو جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے. وہ تو ایسے لوگ ہیں موت سے ڈر نہیں، بلکہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کب موت آئے، موت کو گلے سے لگاؤں. تو سچ بتائیے، علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بدبخت ترین پہلی قسم کے لوگ ہیں. میں نے 3 قسمیں بیان کی. پہلی قسم کے لوگ اور دوسری قسم کے لوگ اچھے لوگ ہیں، ناپسند اگر موت کو کرتے بھی ہیں تو صرف اس لیے کہ تھوڑی مہلت مل جائے کہ تیاری کر لوں. اور تیسری قسم کے لوگ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور ایسے لوگوں کی موت جب آتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، قربان جاؤں موت کا وقت ہو اور ملک الموت آ کے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، او مطمئن جان، رب کے فیصلوں پہ مطمئن ہونے والے، رب کے احکامات پہ مطمئن ہونے والے، رب کے دین پہ مطمئن ہونے والے، رب کے فیصلوں کے اوپر اطمینان رکھنے والے. رب نے بھوکا رکھا تب بھی تو مطمئن رہا، رب نے پیاسا رکھا تب بھی تو مطمئن رہا، رب نے ہر رشتہ تجھ سے چھین لیا تب بھی مطمئن رہا، رب نے مال لے لیا تب بھی مطمئن رہا، سب کو چھین لیا پھر بھی کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کمال کا جملہ ہے خدا کی قسم. سب کچھ اللہ لے رہا ہے، یہ بجائے بلبلانے کے، بجائے شکوے کے کیا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا معنی ہے انا للہ؟ اللہ اکبر. ہری پور والوں، جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے آپ یہ جملہ کہتے ہیں. یہ صرف فوتگی کا جملہ نہیں، یہ ہر مصیبت میں، ہر غم میں یہ جملہ کہنا چاہیے. چیز گم ہو جائے تب بھی کہنا چاہیے، نقصان ہو جائے، مال لوٹ لیا جائے، کوئی آفت آ جائے تب بھی یہ کہنا چاہیے. مطلب کیا ہے؟ یہ رضا کی آخری حد ہے کہ اللہ تو نے والد لے لیا، تو نے بیٹا لے لیا، تو نے مال لے لیا، یہ بھی تیرا تھا تو نے لے لیا، یہ تو کجا اللہ میں بھی تیرا ہوں. یہ جو کچھ تو نے لیا یہ تو تھا ہی تیرا، میں بھی کیا ہوں؟ تیرا ہوں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. کون ہے جو تیاری کرے؟ علامہ الدقاق عجیب جملہ لکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں موت کو یاد کرنے والوں کا اکرام اللہ 3 طریقوں سے کرتا ہے. ہائے ہائے، موت کو یاد کرنے والوں کا اکرام اللہ 3 طریقوں سے کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک جلد توبہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، یہ پہلا اکرام. دوسرا اکرام، اللہ تھوڑا سا دیتے ہیں تو اس پر قناعت کی توفیق دے دیتے ہیں. تھوڑا سا بھی ملتا ہے تو یہ نہیں کہتا اور میرے کو کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ایک ٹائم کا کھانا ملا، دوسرے ٹائم بھوکا ہے، پھر بھی پوچھو کیا حال ہے، کہے گا الحمدللہ، مالک کا کرم ہے. ایک اللہ یہ اکرام کرتے ہیں. اور تیسرا اکرام اللہ یہ کرتے ہیں کہ عبادت میں اللہ اسے لذت دے دیتے ہیں. عبادت میں اس کو لطف اور مزہ اور نشاط آتا ہے. عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے، لذت پاتا ہے، سرور پاتا ہے. اور جو موت کو یاد نہیں کرتا، اللہ اس کا انتقام سزائیں 3 ہیں. توبہ کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں، اور قناعت چھین لیتے ہیں. کروڑوں اربوں میں ہوتا ہے، پھر بھی ہائے ہائے، کروڑ پتی بھی ہوتا ہے. آپ دیکھو تو بندے کا جی کرتا ہے جیب میں پیسے نکال کے 10 روپے اس کو دے دوں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے خدا، میں کبھی سوچتا ہوں، لیکن اللہ نے بادشاہی دی ہے. کل باجوڑ میں تھا، بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی، پورا شہر امڈ آیا، پروگرام کیا، گاڑی تک ہزاروں لوگ گاڑی کے اوپر چمٹے ہوئے. تو میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو کہا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں فقیری میں، عاجزی میں بادشاہی دی. بس یہ آپ جو بیٹھے ہیں تو کیا میرے پاس مال ہے؟ کچھ بھی نہیں. میرے دوستو، یہ جو آپ کے دلوں میں محبت ہے، یہی میری دولت ہے. یہ اس مالک کا کرم ہے. تو اللہ قناعت چھین لیتے ہیں جو موت کو نہیں یاد کرتا. کروڑوں میں ہوتا ہے، فقیر منگتا ہی رہتا ہے. اور تیسری بات، اللہ عبادت میں لذت چھین لیتے ہیں. کہیں کھڑا بھی ہو تو عبادت میں یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے اس کو کسی نے تھانے میں کھڑا کیا ہوا ہے. یہ حوالات میں بند ہے، بس پریشان ہے کب اس کی نماز سے جان چھوٹے گی اور یہ نکلے گا. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو مسجد ایسی نظر آتی ہے جیسے تھانہ ہوتا ہے. میرے دوستو، موت کو یاد کیجیے. ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، اور جب موت یاد ہوگی تو اللہ نہیں بھولے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ محسن انسانیت ہیں، اور صرف محسنی نہیں، معلم انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قربان جاؤں سمجھانے کا انداز. فرمایا آؤ میرے یارو قریب آ جاؤ. میلم والو توجہ چاہوں گا، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں. قریب آ جاؤ. آتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ریت کے اوپر مربع نشان ڈالتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ مربع خانہ بناتے ہیں.